جمعۃ الوداع جمعۃ القدس شیعہ منا رہا ہے، ایک بیت المقدس کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، آزادی کی بات کر رہے ہیں، اور آپ میں سے ابھی اگر کوئی عمرہ کر کے آیا ہے نا، تازہ ووٹ کر کے میری بات کی تصدیق کرے گا، دوسرے بیت اللہ شریف جو ہمارا بیت اللہ ہے اس کے گرد سب سے زیادہ اس کو شیعت نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور وہ اعلان کر رہا ہے ہم حج میں بدماشی کریں گے، ہم بیت اللہ کو گرائیں گے، ہم روزہ رسول کو گرا کر ابو بکر عمر کی میتیں نکال کر لٹکائیں گے۔ اس کے لیے بھی ہم نے اپنی ایمانی جذبات کو پورا کرنا ہے، اور ہم نے اپنی جماعت سے صحابہ کی طرف سے وہاں بھی یہاں بھی اعلان کیا ہے، خبردار اگر شیعہ نے ایسی بدماشی کی حرمین شریفین کے خلاف، انشاءاللہ اور مسلمان بھی اٹھیں گے، کوئی اٹھے نہ اٹھے، میری جماعت ضرور جا کر کے حرمین شریفین کا دفاع کرے گی۔ میری جماعت کے کارکن انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، تسلی بازی نہیں، وہاں کارکن جانے دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں حکومت کو بھی شیعوں کو بھی بدماشی بند کرو۔ پاکستان کے اندر آل سعود آل یہود کے نعرے لگا کر کے بکواس کرنے والوں، تمہارا کفر بھی ہم نے ثابت کیا ہے، تمہیں یہودیوں کا ایجنٹ بھی ثابت کیا ہے، چربا بھی ثابت کیا ہے، بدماشی بند نہیں کرو گے، یہاں بھی ٹکرائیں گے جس طرح ٹکرانے کا حق ہے، وہاں جاؤ گے وہاں بھی ٹکرائیں گے انشاءاللہ جس طرح ٹکرانے کا حق ہے۔ اس لیے میں اپنے مولویوں سے بھی کہتا ہوں، تجھے نہیں کہیں سے ملتا، بیٹھ کر اللہ سے مانگ، اللہ بہت کچھ دے گا۔ یہ چاپلوسیاں کر کے بغیرتیاں کر کے کوئی کسی کافر کے پیچھے کوئی کسی بے ایمان کے پیچھے اپنے سارے ماحول کو خراب کر کے اپنے مسلک اور دیگر اہل حق علماء کو بھی بدنام کرتے ہو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ لال مسجد کے اندر بچیاں مروا کر، بچے شہید کروا کر، مولانا عبدالعزیز صاحب نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی، جزاک اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن عامر صدیقی جو نائب خطیب ہے وہ ایران کیا کرنے گیا تھا، ہمارا سوال برقرار ہے۔ جو بھی بدماشی یا سازش کرنے گیا تھا ہمیں اس کی حالت مشکوک ہے، ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، اور عامر صدیقی توبہ کرے، جواب دے، اگر اپنی بغیرتی سے واپس نہیں آتا تو یاد رکھ انشاءاللہ سپاہ صحابہ تجھے اسی نظر سے دیکھے گی جس نظر سے ہم شیرانی کو دیکھتے ہیں یا جس نظر سے ہم کسی ایرانی کو دیکھتے ہیں۔ یہ کیا بدماشیاں ہیں، ہم لوگوں کو بتا کر کے اللہ کے نبی کا حکم ہے شیعوں کے ساتھ سیاتی کو من یصومون صابلات جالسون الی آخرہ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لین دین نہ کرو۔ تم اس ساری قربانی پر، اس سارے پیغمبر کے فرمان پر، اس سارے علماء کے فتووں پر، اور جی میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ گھڑی کا اشارہ کریں گے، تشریف رکھیں، میری طرف دیکھیں۔ ہاں جی کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہم نے اپنے ٹائم پر نماز پڑھنی ہے 2:30 بجے، اپنے ٹائم پر بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ وذر البعید فاشربوا الی ذکر اللہ، اللہ کہتا ہے یہاں آ کر بیٹھو، اور آپ اشارے کر رہے ہیں گھڑی سے کہ ہم نے جانا ہے، باہر بیٹھے تو اندر تشریف لے آئے، میں پہلی صاحب میں آپ کو جگہ دے دیتا ہوں، اور یہاں آئندہ ایسی حرکت کوئی نہ کریں گے، ایک جماعت کا مرکز ہے، اور شریعت کے مطابق انشاءاللہ اپنے نظام سے آپ کے دفتروں دکانوں پر آئے تو آپ کی مرضی چلتی ہے، آپ کے محکمے میں آئے تو آپ کی مرضی چلتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں علماء کے ذمہ دار ہیں، جہاں اللہ کی مرضی چلے گی شریعت کی مرضی چلے گی۔ خبردار میرے مجمع میں کسی نے اٹھ کر گھڑی کا اشارہ کیا تھا، عامر کی بات میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کریں، گرمیاں باہر اندر تشریف لے، میں آپ کے لیے جگہ بناتا ہوں، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، تو میں یہ آخری عامر میں بات کرتا ہوں، عامر والی بات پوری کر عامر کے متعلق میں کہہ رہا تھا، بے شک میرے مسلک کا مولوی ہے، لیکن ہم حق نواز اسحاق فاروق اعظم اور حیدری قربان کر چکے ہیں، صحابہ کی عزت پر تو جا کر ساری عزت پر پانی پھیرنا چاہتا ہے، تیری پوزیشن مشکوک ہے، واضح کر، توبہ طائب ہو، نہیں تو ہم اسی نظر سے تجھے دیکھیں گے جس طرح ہم شیعہ کو ایرانیوں کو دیکھتے ہیں، اور سمجھیں گے کہ اس سے بڑا شیعہ کا ایجنٹ اور منافق کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ان باتوں سے یہ بات نہ آئے تو میری طرف سے ایسے ملاؤں کے لیے اجازت ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم کسی محفل میں شیعوں کو ساتھ لے کر اکٹھے ہو، افطاری میں یا کسی جگہ پر، بس چلے تو ٹماٹروں سے جوتوں سے ان کی خدمت ضرور کرو جس طرح مشرف کی گئی تھی۔ یہ کام کرو گے تو یہ چند باتیں میں نے بتا دی، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، بعض دوست ناراض نہ ہو، لیکن تھوڑا مسئلہ سمجھ کر باتیں آئیں، ہم کوئی ٹاؤٹ قسم کے روایتی مولوی نہیں ہیں کہ آپ کو قصے کہانیاں سنا کر ٹائم آپ کا ضائع کر رہے ہیں، ذمہ داری سے بات کرتے ہیں، اور اس ذمہ داری پر ہمیں جیل ہتھکڑی بھی پہننا پڑتی ہے۔ آپ کو تو تھوڑی سی گرمی نے پریشان کر دیا، ہم تو 10 سال 20 سال 18 سال 2 سال جیلیں بھی گزارتے ہیں یہ تقریر کرنے کے بعد، اس لیے عام مولوی کا اور اس مرکز کے مولوی کا فرق سمجھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، پھر بھی کسی کو پریشانی ہو تو معاف کر چاہتے ہیں۔ السلام